السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، معزز دوستوں، ماں بہنوں، آپ تمام جانتے ہیں آج رمضان المبارک کی پہلی تاخرات 21ویں رات جو ہے شب قدر کہلاتی ہے، پہلی تاخرات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں، فضیلتیں سب ہمارے سب کو نصیب فرمائیں، ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں۔ آج کی رات ہمارے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہم سب کے، ہمارے بچوں کے، لڑکیوں، جوانوں کے۔ اے اللہ، اس مقدس رات میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے مقدر کے فیصلے تو اچھے سے اچھے فرما۔ سورہ شعراء کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کل حامیم سجدہ میں 2-3 باتیں آئی تھیں، اس کی طرف توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات، اسلام جو ہے ایک براڈ تھنکنگ مذہب، وسعت نظری رکھتا ہے۔ ہم کو اس ملک میں جب رہتے ہیں، ہم مختلف قسم کے کلچر، مختلف قسم کے لوگ، تہذیبیں کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ حالانکہ چند سالوں میں باطل طاقتیں اپنے مفاد کے لیے ایک نگیٹو ماحول مسلمانوں کے تعلق سے پھیلانے کی کوششیں کی، ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اس وقت ان حالات میں، آج کے جو حالات سے گزر رہے، تقریباً 8-10 سال سے جو گزر رہے، قرآن ہمارے جو انسٹرکشن دیتا ہے، جو گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کو ہم فالو بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر، خاص کر نوجوانوں کے اندر، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، نگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے، ہمارے اندر ذرا بھی نگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کے شرارت کرتے ہوں گے اپنے مفاد کے لیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اس ملک کے تمام باشندے خراب بھی نہیں، سنجیدگی سے غور کرنے والے۔ قرآن نے ہمارے لیے آخر میں، سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، کیا کرنا ہے اس ملک میں، ان حالات میں گائیڈ لائن دی۔ ایک جگہ قرآن نے کہا آخر میں، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو خود بھی عمل کیا، ایسے مخالفت دور میں اسلام پر جمے رہا اور ڈٹ کر کہا کہ میں مسلمان۔ یہ کیسے آتی ہے طاقت؟ ایک قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان مخالفت دور میں ڈٹ کے کہا کہ میں مسلمان ہونے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور کوئی آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، دیکھیں یہ بات کو نوٹ کریے، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، موقع آنے پر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ یہ تمہارا اچھا پن جو سلوک جو کرتے ہیں، اس کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہترین موقع میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ رمضان ایسے موقع جو ہے نا، غیر مسلموں کو ہم ایک میسیج دے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب، ٹکراؤ نہیں چاہتا، ہمارے دلوں میں نفرتیں نہیں۔ اس کے لیے آزو بازو پڑوسیوں کو کچھ افطار بھیج دیے، کچھ بلائے ان کو۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اسلام جو پیش کرتا ہے۔ ہمارے کو اس مخالفت دور کے اندر جو ہے اس کام کو کریں گے، بعد اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے ساتھ دے گا۔ اور سب سے بڑی بات کون ہو سکتی ہے؟ دوستی میں صبر سے کام لو۔ اگر شیطان تمہیں گھسائے، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ بچانے والا ہے۔ اے انسانوں، یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے، ہر وقت ہر معاملے میں رہنمائی ہے اور شفا بھی ہے۔ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، یقین جانے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر انہیں سوچ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ بدلا دیتا ہے۔ یہ آخری آیتیں بڑی غور طلب آیتیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ قیامت، موت ہماری قیامت ہے۔ تمام امور غیب اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کے حق ہونے میں ہر دور کے اندر نئی نئی نشانیاں قرآن پیش کرتا ہے۔ لوگ خائل ہو جاتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، ہم کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جائیں گے۔ وہ کسی بھی حالت میں جو ہے موت سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ کبھی بھی مرنا ہے، موت پہ یقین رکھتا ہے۔ جو قوم موت پہ یقین نہیں کرتے ان کو ڈر ہوتا ہے، دنیا موت کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھو انسانوں،
خدا کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، بڑی اچھی بات کہی، 2 آدمیوں کو میں زندگی میں تلاش کرتا رہا، کبھی نہیں ملے وہ لوگ۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا جا رہا ہے، پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی فقیر نہیں ہوا، ایسا آدمی نہیں ملا۔ یہ وہ آدمی جو ظلم کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا ہے، میں بھی یہ نہیں دیکھا۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم ایک اچھے باشندے کے طور پر ایک سچے اسلام کو پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سلیمان صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت نصیب فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کلیہ سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اے انسانوں اور دوستوں، ساتھیوں، انسان کی زندگی کیا ہے انسان کی زندگی؟ بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلاننگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے انسان کی زندگی کو سمجھایا کیسے قریب۔ جیسے ایک مثال ہے، ہر نماز سے پہلے ایک اذان دی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ وضو کرنے تیار ہو جائے نماز کے لیے۔ ایک اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، یہ وقفہ۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان بھی دی جاتی ہے، اقامت بھی دی جاتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے۔ جب اقامت اور اذان ہوئی تو اس کی نماز بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ نماز کیا ہے معلوم؟ نماز جنازہ ہے، وہ نماز جنازہ ہے۔ تو انسان سوچے کہ اس کی زندگی ایک اذان کے بعد جماعت کا جو وقت ہوتا ہے وہی انسان کی زندگی۔ سوچے کتنا انسان جو ہے عزائم کرتا ہے، کب موت آئے گی۔ آج شب قدر ہے، ہم ان لوگوں کو یاد کریں چند دن 2 دن پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں۔ ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، قریب تر رشتہ دار بھی ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں، ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ نہیں۔ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کے رشتہ دار نہیں۔ یہ احساس تو ہونی چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ایسی مقدس راتوں میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے مغفرت فرمائے۔ جو بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کلیہ سے مالا مال۔ یہ رات اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مقدس رات ہم کو آج اللہ نے نصیب کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کل جو طبیعت تھی آج نہیں، آج ہے تو طبیعت کل نہیں رہے گی، لیکن اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اور اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ شب قدر ہے، اللہ ہمارے مرادوں کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیا۔ قدر تقدیر والی رات ہے۔ سورہ شورا میں تھوڑا خلاصہ میں بولنے کے بعد آخر میں بتاؤں گا کہ سورہ شورا آج ہمارے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ اس سورے کے اندر وحی کی قسمیں بیان کیے گئے ہیں۔ وحی کا وحی بولے تو اللہ کے طرف سے پیغمبروں کو میسج لانا، پیغمبر۔ یہ کام حضرت جبرائیل کا تھا، 2 کام تھے حضرت جبرائیل کے، اللہ کے طرف سے پیغمبروں کو اللہ کا میسج لانا۔ یہ کام ختم ہو گیا، پیغمبر تو اب نہیں آنے والے۔ یہ دوسرا کام حضرت جبرائیل کا ہے، جس کو روح الامین کہا گیا یا دوسری جگہ روح القدس کہا گیا۔ روح القدس کا مطلب پاکیزہ روح۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے، حضرت جبرائیل روح پھونکتے وہ دنیا میں آتا ہے بچہ، روح القدس کہا گیا۔ یہ فرشتے جو ہے نا، وحی کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی وحی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ڈالی گئی اور وہ صبح میں امپلیمنٹ ہوا۔ کبھی پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کیا تھا، فَخْلَعْنَا لَكَ إِنَّكَ، اے موسیٰ تم بڑے مقدس میں ہیں، پردے کے پیچھے سے بات کیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ। कभी कभार हजरत जिब्राइल एक सहाबी के शक्ल में आते थे, अक्सर ज्यादा वही लेकर। वो सहाबी का नाम है दही इब्न कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शक्ल में आते थे। ये जो कुरान जो नाजिल हुआ बैक वक्त नाजिल हुआ, थोड़ा 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 हालात के हिसाब से नाजिल हुआ। जैसा हम पूरा 23 साल में नाजिल हुआ कहते हैं, लेकिन हकीकत में कभी कभार ब्रेकअप भी होता था। जैसे सूरह काफ में अंदर हुआ, कभी कुछ हुआ, वही बंद हो जाती थी। ये एक वही और दूसरे वही, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर के आने तक जो पीरियड होता है उसे दौर फतरत कहते हैं। बलाल कुरान मजीद 22 साल 6 महीने 14 दिन में मुकम्मल नाजिल हुआ, बीच में वही का पीरियड निकालने के बाद। सूरह शुरा में कहा, इंसानों इस बात की फिक्र करो जब क़यामत आएगी तुम अपने कोताहियां गुमराहियों का खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंसान का हाल ये है, खुदा की नेमतें मिलती हैं तो अकड़ने लगता है, जब मुसीबतें आती हैं तो दूर गिड़गिड़ाने भी लगता है। सारे मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है, खुदा के इस दीन को अमलन नाफिज करना होगा, जबानी नहीं, अमलन। एक बड़ी फहरिस्त दी गई है शुरू के आयतों में। मूसा, ईसा, जितने अंबरों का जिक्र करके उनको अल्लाह ने वसीयत की थी कि ये दीन को इस रोए जमीन पर जो है नाफिज करो, और ये काम जिम्मेदारी मुसलमानों की है। अगरचे के ये काम करने के लिए मुश्किलात आएंगी, मुखालिफतें भी आएंगी, मुशरिकीन को पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करना है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जिस शख्स की कोशिश आखिरत के लिए होगी, अल्लाह उसकी कोशिश से ज्यादा अजर देगा। फिर उसके बाद जो कहा गया है, 3 किस्म के लोग। एक वो आदमी है जो सिर्फ दुनिया चाहता है, मुझे दुनिया में इज्जत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है, उसे जो है दुनिया में शोहरत दे देंगे, सब कुछ देंगे, जब अल्लाह के पास जाएगा तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो अल्लाह से ये मांगते हैं, अल्लाह मुझे दुनिया में भी रख, आखिरत में भी अच्छा रख। अल्लाह हमारे को इस फहरिस्त में दाखिल कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह इस जुमरे में भी हमारे को रखा तो बहुत खुशनसीब है। एक तीसरा ग्रुप है, वो सिर्फ आखिरत की नजात चाहता है, अल्लाह जो भी है तो आखिरत में दे दे। अल्लाह ने उनके लिए कहा, दुनिया में आए हैं तुम, मांगेंगे भी नहीं, तुम्हारे मुकद्दर में दुनिया है, वो नहीं भी मांगे तो दी जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को तीसरे या दूसरे जुमरे में शामिल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुखरूफ की तिलावत की जा रही है। 25वें पारे का 10वां रुकू बड़े काबिल गौर है मेरे दोस्तों। हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा कम है। अल्लाह रमजान भी दिया, पहला दहा, दूसरा दहा में भी हम खत्म करके तीसरे दहा में आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें शब कदर भी नसीब कर रहा है, उम्मीद है उसकी ज़ात से। लेकिन ये तमाम बातें जिंदगी के एहसास को जागर करती हैं कि इंसान की जिंदगी कितनी मुख्तसर होती है और कैसे गुजारना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे सवार थे, जरा गिर गए थे, जख्म हो गया था पैर में, आप आराम कर रहे थे, बाहर नहीं है चंद दिन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दराज करने गए। दरवाजा मारे, पूछा कौन है? उमर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत उमर को अंदर आने की इजाजत। जैसे अंदर गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को हजरत उमर बयान किए हैं। मैं जाने के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों पे लेटे हुए, कोई बिस्तर नहीं। मेरे जाने के बाद उठ के बैठे, आपके जिस्म मुबारक पर खजूर के पत्तों के जो नोक होते हैं वो चुभे हुए। मैं हाथ फेरते हुए रोने लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बिस्तर भी नहीं,
हुजूर ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? अल्लाह के रसूल, कैसे हंसी आ गई, कैसे रोना नहीं आएगा? खैसर और किसरा के बादशाहों के बिस्तरों को मैंने देखा। कहले ऐसी शान अल्लाह के रसूल, आपको एक चादर भी नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, ऐ उमर, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे एक मुसाफिर थोड़ा आराम कर लिया और चले गया। ये हमारी जिंदगी, कब क्या होगा, किस वक्त होगा नहीं। आज शबे कदर है मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, इसमें 10वां रुकू बड़ा अहम है। ये कैफियत खींचा गया है, अल्लाह ताला इस मंजर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर परेशानियों को इस मुक़द्दस रात में कबूल दूर फरमाए, आराम पहुंचाए। हर एक कोई परेशान, कोई बीमारियों से है, अगर बीमारियां नहीं हैं, अच्छे हैं, औलाद की फिक्रों में बीमारियां आ जा रही हैं, ऐसा भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बीमारियों से सेहतमंद रखे। ये दुआ है, मांगो अल्लाह से, अल्लाह देने तैयार। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग, देखिए इंसान भटकने के रीजंस क्या है। आज बच्चे भटक रहे, जवान भी भटक रहे, उसका रीजन बता कुरान। जो लोग खुदा की याद, उसकी नसीहत से जी चुरा लेते, दिल लगाते नहीं, सुनना नहीं चाहते, भागना चाहते, अल्लाह उन पर शैतान को मुसल्लत कर देता है। शैतान उन पर हावी हो जाता है, वो तमाम बुराइयों की तरफ लेके जाता है, बहुत अच्छा बनाकर उसको पेश करता है। गुमराह हो गई, ना माँ बाप के बात सुनते हैं, ना दीन की बात, ना इस्लाम, कोई बात सुनते नहीं। फिर जब अल्लाह के पास जाएंगे, उनको मालूम होगा नतीजा मिलने के बाद, वो जो कहेंगे उसका मंजर कुरान की जाए। 10वां रुकू, वो कहेंगे, ऐ काश मैं उनसे दोस्ती न किया होता तो अच्छा था, इनकी दोस्ती ने मुझे गुमराह कर दिया, दीन से हटा दिया। कुरान के अल्फाज हैं, इनकी दोस्ती मशरिक और मगरिब की तरह दूर होती तो अच्छा था। और वहाँ कोई हीले बहाने नहीं होंगे। और अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें बेदार करना चाहता है, गफलतों से बेदार हो जाओ, अपने आप को पहचानो। अल्लाह तुम्हें हिदायत से मालामाल करना चाहता है, और जो है सीधे रास्ते पर आ जाओ, कामयाबी होगी। फिर उसके बाद जो है फिरौन का जिक्र आया। फिरौन अपनी बादशाहत, अपनी शान और शौकत की दौलत पर फख्र करके मूसा अलैहिस्सलाम को हकीर समझता था, मगर खुदा का फैसला ये हुआ, हजरत मूसा का मर्तबा कहाँ है और फिरौन का मर्तबा क्या है। अल्लाह इज्जत जो देता। फिर उसके बाद कहा गया है कि ये दीन एक सच्चा रास्ता है, क़यामत की घड़ी आ गई है, अगर इस घड़ी के आने में ताखीर हो रही है, अल्लाह तुम्हें संभलने का मौका दे रहा, तैयारी करने का मौका दे रहा। ऐ अल्लाह, इस मुक़द्दस रात में हम सबको हिदायत से माला माल फरमा, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को बुरे साथियों से, बुरे दोस्तों से बचाए रख, शैतानी नक्श कदम ने अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर उनको चला। ऐ अल्लाह, इस मुक़द्दस रात में हम अपने नस्लों के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उन पर, वो दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, दीन का फहम नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमें कामयाबी नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीसों में आता है, रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन जब होते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो जाते थे, अपने घर वालों को उठाते थे, बेदार करते थे और इबादत की तरफ राग़िब करते थे कि मांगो, अल्लाह से मांगो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर हमें शबे कदर मिली, हम क्या मांगना चाहिए, क्या दुआ करना चाहिए?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع ترین دعا سکھائی ہے، وہ دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اے اللہ معافی مانگنے والوں کو، تو سے دعا کرنے والوں کو تو بہت دوست بنا لیتا ہے، اے پروردگار آج کی رات ہم سب کو بھی تو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے۔ سورہ دخان اہم ترین سورہ، اس کو وظیفوں میں رکھیے، حفاظت کے لیے، گھروں کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، وضو میں رکھیے۔ یہ قرآن ایک واضح کتاب ہے، اس کو مبارک رات میں اللہ نے نازل فرمایا، شب قدر میں خضا و قدر کے فیصلے ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کی کتاب دے کر بھیجا۔ موت و حیات اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ کیا تمہارے باپ دادا نے کوئی غلطیاں کی ہے تو غلطیوں کو نہ دہراؤ۔ اللہ ایک مقررہ وقت پر تمام اولین و آخرین کو دوبارہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کے فیصلے ہوں گے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن گنہگاروں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، جو تیل کی چھلکٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں ایسا جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، پھر اسے دوزخ کے بیچ و بیچ دھکیل دیا جائے گا۔ اے نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں نعمتیں تیار کیا ہے۔ اس میں ایک منظر یہ بھی کھینچا گیا ہے، انسان مرتا ہے، مرنا یقینی ہے، کوئی آدمی اس میں دو رائے نہیں کر سکتا۔ اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا روب، اس کا دبدبا، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا غائب ہو جاتی معلوم؟ اس کی شان، شوکت سب نام کی سب ہو جاتی۔ مرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے، میت کہاں ہے، اس کا نام، شوکت سب چلے جاتی۔ بڑے بڑے خندرات، بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھنڈرات پہ گزرے، یہ آیتوں کو پڑھے، کم جنات و عیون و مقام کریم، کیسے کیسے بادشاہ تھے، کیسے کیسے محلات تھے، کیا روپ تھا، کیا دبدبا تھا، آج وہ نہیں ہیں، ان کے اوپر زمین و آسمان میں رونے والا بھی نہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت میرے دوست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اپنے آپ کو خبر والوں میں شمار کرو۔ ایک اور نصیحت کی، اے عمر نماز میں جب تمہاری منڈی سیدھے طرف پھر جائے، یہ توقع بھی مت رکھو کہ منڈی دامیں طرف بھی پھرنے والی۔ ایک اور قریب احساس دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی اٹھاتے ہو، یہ توقع مت رکھو یہ انگلی نیچے بھی گر سکتی ہے۔ اس درمیان میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں میرے دوست۔ تو لہٰذا ہم ان قدر والی راتوں میں اللہ سے اچھی زندگی بھی مانگے اور اچھی موت بھی مانگے، ایسی موت جو ہم نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جائے، آخری اوقات میں جو نیتیں، جو معاملات ہوتے ہیں وہی ہمارے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ چونکہ موت کا کوئی وقت تعین نہیں ہے، لہذا ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جب تک تو زندہ رکھے، ہم اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ کروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کرے کہ مقدس رات
کی فضیلتیں برکتیں اللہ ہمارے حصے میں نصیب فرمائے۔ حضرات، اپنی مخصوص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، ہمارے دو ساتھی حافظ رؤوف صاحب، ناصر صاحب، ان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ریاکاری، شہرت، غرور، گھمنڈ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ برائیوں سے ہم کو سب کو بچائے رکھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میری یہ کوشش ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایک وقت ایسا تھا، ماں باپ بڑی محنتیں کی، بڑی تکلیفیں اٹھائے، جب آرام کی زندگی میں ہم آئے، ہم کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر پا رہے، کچھ آرام دینا چاہے تو نہیں دے پا رہے۔ یہ دولت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جبکہ ماں باپ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ ماں ہی وہ واحد چیز ہے جو اپنے بچوں کے لیے تہے دل سے دعا کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بچے بہت سارے امتحانات لکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ سورہ جاسیہ 25 پارے کا آخری سورہ ہے، بڑا اہم سورہ ہے۔ عجیب منظر کشی آخری رکوع میں کی گئی ہے۔ دوستو، جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، نصیحتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جی چراتے ہیں، کاہلی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں زندگی، بڑوں کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا، ان کو قرآن نے مجرم کا لفظ استعمال کیا۔ ہماری نصیحت، ہماری غفلت، دین کا مذاق، دین سے چلنے والوں پہ مذاق، یہ کتاب کو کبھی کھولتے نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، یہ مجرم، اور مجرموں کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں گرے ہوئے ہوں، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں۔ اللہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھیے، اے لوگوں، جیسا تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھول جا رہا ہوں۔ جیسا تم دنیا میں غفلتیں گزاری، لاپرواہیاں کی، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے جی چرانے لگے، آج میں تم کو بھول جا رہا ہوں۔ اس وقت جب کہ اس کی رحمت کی ضرورت، اس کی مہربانی کی ضرورت، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ رشتے دار، اور صرف کامیابی صرف اللہ ہی کی رحمت پر ہوگی۔ اور اس وقت پر اللہ کہے آج میں تم کو بھول جا رہا ہوں، اس کا ریزن ہے کہ تم دنیا میں بھول گئے۔ یہ قرآن ہے میرے دوستوں جو جگاتا ہے۔ بہرحال آج کے پوری تراویح کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ شعراء میں 10 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں، اس کو نوٹ میں لیں۔ آج اس ملک کے حالات پر، پوری دنیا کے حالات پر آج مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیں قرآن ایک ایجنڈا دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے۔ کیسے بھی حالات کیسے آ جائے تو پریشان مت ہو، ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو ہمت دے رہے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرو، تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جو لوگ تمہارے خلاف چالے چلتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے، ان کی چالوں کو چوپٹ کر دیں گے۔ وہ 10 باتیں نوٹ میں لیجیے، آج کا پورا خلاصہ ہے۔ اے انسانوں، مسلمانوں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ کام آئے گا ہمیں، اس بات پہ بھروسہ رکھو تم، وہ ہمیں بیکار نہیں چھوڑے گا۔ کیسا چھوڑے گا؟ جبکہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
उसके लिए दुआ करते हो, कैसा छोड़ देगा हमारे लिए? अल्लाह कहता है मेरे पे भरोसा रखो तुम। नंबर 2, बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बच जाओ, चाहे लिबास की शक्ल में हो, चाहे ज़बान की शक्ल में हो, चाहे तुम्हारे अखलाक व किरदार की शक्ल में रहो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, बाजारों में हो, बेहयाई से बच के रहो, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ। नंबर 3, देखो गुस्सा आना फितरी चीज। गुस्सा किसी पे कर दिए, किसी पे झिड़क दिए, किसी को धुतकार दिए, गाली भी दे दिए, माँ बाप को भी झटका दिए, देखो ये अच्छी चीज नहीं, फौरी माफी मांग लो। तुम्हें आजिजी होनी चाहिए, माफी मांग लो। गलती होना अलग चीज है, फितरी चीज है। गुस्सा है तो माफी मांग लो। नंबर 4, अल्लाह के हुक्म को फौरी बजा लाओ, कोताही मत करो। नमाज का वक्त आया फौरी पढ़ लो, बाद में पढ़ेंगे, टालते रहेंगे। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब अज़ान का वक्त आए, नमाज का वक्त आए, फौरी अदा कर लो। अगर ताखीर हो गई और मौत आ गई, इस नमाज का भी तुम्हें अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी करो। नंबर 6, हर काम आपस में मशवरे से लिया करो। ये सूरह का नाम ही सूरह शोरा रखा गया। छोटे मोटी चीजें घर के अंदर मशवरे करो, आप सब मिल के मशवरे करो। मशवरे में बड़ी खैर बरकत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर आएगा तुम्हारे उमरा, तुम्हारे हुक्मरां बद किरदार लोग होंगे और लोग ज़कात नहीं देंगे बराबर, आपस में मशवरे से कोई काम नहीं करेंगे। ये वो अलामतें हैं जो तुम्हारी ज़वाल की तरफ ले जाने वाली। हर छोटी चीज में आपस में मशवरे कर लो। और ये भी याद रखो, कौमों की तबाही, इंसानों की तबाही क्या है मालूम? जो आदमी अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, दूसरों को मामूली समझता है, मशवरा भी नहीं देता है, ये तबाही की अलामत है। नंबर 7, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करो। ये अल्लाह दिया है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा माल, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी सलाहियतें, ये अल्लाह की है। ये अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, इस जमीन पे रहने वालों पे खर्च करो, अल्लाह और देगा। जब उन पे किसी पे जुल्म होता है, कभी इंतखामी जज्बा नहीं होनी चाहिए। आज 20 रमजानुल मुबारक है, आज की तारीख याद रखनी चाहिए मुसलमानों को। फतेह मक्का हुआ था। जब फतेह मक्का हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए, सारे कुफ्फार मक्का कांपने लगे, डरने लगे। हमारे चेहरों को देखकर, हमारे करतूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी आ गए, तो हमें से कोई बच नहीं सकेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पे था, एक एक कबीले का नाम लेकर आपने फरमाया, आज इंतकाम लेने के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वही मामला करूंगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ जो मामला किया। ला तसरीब अलैकुम, आज तुमको माफ कर देता। ये मामूली बात नहीं थी, ये दुनिया की तारीख में रेवोल्यूशन लाई। माफ करना सीखो। गलतों पे जो है इंतकाम नहीं, उन्हें गाली दिया तो मैं बदला लूंगा, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 9, जिंदगी एतदाल से गुजारो, बैलेंस। खर्च में हो, रहन सहन में हो, जो है मैं एतदाल से गुजारो जिंदगी। अल्लाह दिया है शुक्र गुजारो, नहीं दिया है सब्र करो, वो देगा। मिलने पर गुरूर, घमंड नहीं होनी चाहिए, न मिलने पर शिकवा भी नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस जिंदगी होनी चाहिए। आखिरी चीज, माफ करने का जज्बा पैदा करो अपने अंदर, खुसरों को माफ करने का, लोगों को माफ करने का। गलती हुई तो फौरी माफी मांग ले। अब ये दुआ पढ़ रहे हैं इस रात में, हम में कौन नहीं चाहेगा कि आज हमारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों की दुआएं हम जो करते हैं वो कबूल हो जाएं? कौन नहीं चाहता हम में से कि ये कदर की रात हमें नसीब हो जाए? इसके लिए जरूरी है अपने रिश्ते नातों में कुछ कसूर हो गए हैं, आप उनको माफ कर दो। अल्लाह ताला इस रात में सबको माफ करने वाला है। अल्लाह से दुआ है
کہ اس رات کی مقدس چیزیں فضیلتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین وآمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعليه وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا الصيام وقيام رمضان وسماعة القرآن وتلاوة القرآن. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ورضينا ورض عنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم لا تهلكنا فجعة ولا تأخذنا بغتة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا إليك الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادنا الراشدين المهتدين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح قبول فرما. اے اللہ ہمارے قرآن کے سننے کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ اس مبارک دعا کی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دوسری دعا میں ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصگی نصیب فرما دے. اے اللہ جو بھی نعمتیں دیا ہے اس مزید اضافہ فرما، کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں با اثر رکھ، بے اثر نہ بنا. اے اللہ ہم راضی ہے تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم راضی ہے تو ہم سے راضی ہو جا. ظالموں پہ ہم پر مسلط نہ فرما. اے اللہ تو نے اچھی زندگی دی ہے تو اچھی موت نصیب فرما. موت سے پہلے وصیت کرنے کا موقع نصیب فرما. موت سے پہلے ہم کو ہماری ذمہ داری ادا کرنے کا موقع نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ فرما، زمین و آسمان کی آفتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں، اے پروردگار ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو برے دوستوں سے بچا، گمراہیوں سے بچا، شیطانی راستوں سے چلنے سے بچا. اے اللہ تو توفیق دے ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کو.
اے اللہ ان کے دلوں کو دین اور اسلام کی طرف پلٹا دے رہے میرے والے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، دین کا سرمایہ ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر برائیوں سے حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو کسی کا بے بس نہ بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ترقیاں نصیب فرما، ان کے کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو بھی ملک ہمارے بچے رشتہ دار جو بھی ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، اے پروردگار پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تو رحمت خاص سب پر نازل فرما، ہزاروں بچے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اے پروردگار تو ہم کو آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ جو انتقال کرنے شہادت کا مرتبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم روزہ رکھ کر دعا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن سن کر دعا کر رہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے پاس آئے ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، نبیوں ولیوں شہداء کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ تو قیامت کی سختیوں سے بچا، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا، اے اللہ موت کے وقت کی پریشانیوں سے بچا، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، اے اللہ آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، اے اللہ آج ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، اے پروردگار ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ دیا ہے اس میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مشرق و مغرب کی طرح دور فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو پانی سے اولے سے برف سے دھو دے، اے پروردگار جب تک زندہ ہے اے پروردگار اسلام پہ زندہ رکھ، دین پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا، ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے بنا، اے اللہ ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے بچے یہ مال ہمارے لیے قیامت کے دن تقرب کا ذریعہ بنا، اے اللہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عمل نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے، ہم اسی امید کے ساتھ تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کو حق معاف فرما دے، کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو جان کر کے ان کو معاف فرما، جو نہ جان کر کے ہی تو معاف فرما، اے اللہ رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان،
ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا يوم يقوم الحساب. صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.